السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ امی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ لہٰذا آپ حضرات کے سامنے دو فتوے پیش کیے جائیں گے، ایک ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور دوسرا جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ۔ وہ دونوں فتوے آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو سننے کے بعد دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات اپنی اسکرین پر جامعہ کا فتویٰ ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ جامعہ سے کسی نے سوال کیا، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ کوئی تحریر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہو یا پڑھی ہو، دنیاوی دینی نہیں، بحوالہ جواب عنایت فرمائیں۔ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی ہے۔ اس حوالے سے جمہور محققین کی یہی رائے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات دنیویہ امی ہی رہے، نہ کوئی تحریر لکھی اور نہ پڑھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحریر لکھنے پر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مامور تھے، چونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فرامین تحریر کیا کرتے تھے، جس کی بنا پر تاریخی حوالوں میں ان تحریرات کو مجازاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب کہا گیا ہے۔ اور صلح حدیبیہ میں معاہدے کی کتابت کے موقع پر مشرکین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹانے پر اصرار کیا تو معاہدے کی کتابت کرنے والے صحابی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا لفظ مٹانے سے عذر کیا۔ اس پر بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ اپنے دست مبارک سے یہ تحریر فرمائی: ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبد اللہ سیرۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم از مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ روایت کتابت کے حکم پر محمول کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ یوں لکھیں، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے لکھا۔ بہرحال اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور معجزہ یہ جملہ تحریر فرمانا ثابت ہو تو فبیہا، تاہم بقیہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دستے مبارک سے لکھنا، خواہ دینی تحریر ہو یا دنیاوی، اور لکھی ہوئی تحریر پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور خصوصیت ہے۔ امی ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ اور سبب کمال ہے، امتی اور عام انسان کے لیے یہ سبب کمال نہیں۔ فقط واللہ عالم۔ دارالفتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔ اب آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کیا جاتا ہے، اسے بھی سماعت فرما لیں، پھر ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مطلب۔ سوال: میرا سوال یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی کو اپنا استاد بنایا، نہ کسی مدرسہ یا اسکول و کالج میں داخلہ لے کر پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے اور پڑھانے کا کام اللہ نے کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ پڑھایا اللہ نے پڑھایا، آپ اللہ کے پڑھائے ہوئے تھے، اور آپ کا علم تو اس قدر زیادہ تھا کہ آپ علم کے سمندر تھے۔ دنیا اور آخرت کا علم ہم سب کو سکھایا، آپ سے بڑا کوئی عالم نہ ہوا نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔